الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں صبر و تحمل کے موضوع پر کلام چل رہا تھا، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں متفرق مقامات پر ارشاد فرمایا ہوتا ہے، حتی الامکان وہ تمام آیات لیتے ہیں، پھر ان سے متعلقہ جو احادیث کریمہ میں تعلیم موجود ہے اس کو بھی ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جو اس سے درسی نکات نکلتے ہیں، عملی نکات ہیں، جو قابل اصلاح باتیں ہیں، ان پر کلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو صبر و تحمل اور بے صبری یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی اکثر طبیعت میں شامل ہوتی ہیں۔ کوئی بہت صابر ہوتا ہے، کوئی بہت ہی بے صبر ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہمیں صبر کے وصف کو بڑھانا چاہیے اور بے صبری کو ختم کرنا چاہیے۔ جلد بازی، بے صبری یہ انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی بولنے میں جلدی کرتا ہے تو وہ غلطیاں کرتا ہے، دل آزاریاں کر بیٹھتا ہے، اپنی بے وقوفی کو خود ظاہر کر دیتا ہے، بعض اوقات راز کی باتیں ظاہر کر دیتا ہے، بعد میں پچھتاتا ہے، اپنے ویک پوائنٹ کسی کے سامنے ذکر کر دیتا ہے۔ جیسے خواتین ہوتی ہیں کہ یہ اپنی طبیعت پر کنٹرول نہیں کر پاتی اور اپنے ہی راز کسی کو بتا کر سکون محسوس کرتی ہیں، لیکن یہ وقتی سکون بعد میں بہت بڑی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے کہ جب سامنے والا اپنی بے صبر طبیعت کی وجہ سے دوسروں کے سامنے اس راز کو ظاہر کر دیتا ہے۔ ایسی یہی جلد بازی اور بے صبری ہے جو طلاق کا سبب بن جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے غصے میں طلاق دے دی، تو غصے میں ہی طلاق ہوتی ہے، پیار محبت میں کون طلاق دیتا ہے؟ تو یہ طبیعت کا بے صبر پن ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو روک نہیں پاتا، بس اور طلاق کے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ ایسی ہم دوستی کرنے میں، رشتہ داری کرنے میں بعض اوقات جلد بازی یا بے صبری کہہ لیں کا مظاہرہ کرتے ہیں اور غلط لوگوں سے رابطہ کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات رشتے توڑنے میں اور دوستیاں ختم کرنے میں جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بہت ہی قیمتی لوگوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے نفیس انداز سے صبر کی ان الفاظ میں بھی تعلیم دی ہے کہ جب بھی تم کوئی کام کرنے لگو تو پہلے اس کے انجام پر غور و تفکر کرو، اگر وہ بہتر ہو تو کر گزرو، اگر اس کا انجام برا ہو تو اس سے رک جاؤ۔ یہ ایک طبیعت میں صبر پیدا کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں یا دوستی توڑنا چاہتے ہیں، کہیں مکان خریدنا چاہتے ہیں، کسی سے کوئی تعلق بنانا چاہتے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ فوراً نہیں، ایک دم نہیں، بلکہ سوچ سمجھ کر پہلے اس کا انجام پہ غور کرو۔ یہ رشتہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا، ہم ادھر مکان لے لیں گے تو کیا ہوگا، انویسٹمنٹ کر لوں گا تو کیا ہوگا، اگر وہ بہتر محسوس ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ قدم اٹھائیں، ورنہ رک جائیں۔ تو یہ جو صبر و تحمل کی عادت ہے یہ انسان کے اندر بہت ہی اچھے اوصاف مزید پیدا کر دیتی ہے، بہت سے نقصانات سے بچاتی ہے، اور بے صبری اور جلد بازی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ صبر کا موضوع انتہائی اہم ہے، اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو ان دو اوصاف سے خالی ہو، یعنی صبر اور بے صبری۔ حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر آپ دیکھیں ان میں صبر کم ہوتا ہے، جلدی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جلدی ناراض ہونا، جلدی راضی ہو جانا۔ ایسے ہی بڑوں کے اندر عمر کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو ان دو اوصاف سے خالی نظر آئے۔ اس لیے صبر اچھا وصف ہے، بے صبری ہمیشہ برا وصف نہیں ہے، لیکن بعض صورتوں میں برا ہو جاتا ہے، بلکہ اکثر صورتوں میں برا ہے، بعض صورتوں میں اچھا ہے۔ بے صبری سے مراد میری جلد بازی ہے، جیسے توبہ میں جلد بازی بہت اچھی ہے، نیک اعمال کرنے میں جلد بازی بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح جب بچے جوان ہو جائیں، بڑے ہو جائیں اور شادی کے قابل ہیں اور وسائل وغیرہ میسر ہیں تو ان کی شادی میں جلد بازی کرنا، خصوصاً لڑکی کی شادی میں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کو جلد بازی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ بہترین وصف ہے۔ اسلام سے متصف ہو جانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اب وہ سوچتا رہ جائے اور درمیان میں موت آ جائے اور نقصان ہو جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی
حصہ ایسا نہیں ہے کہ جو ان دو اوصاف سے خالی ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ صبر کو بڑھائیں اور بے صبری کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں، اپنی طبیعت کو کنٹرول میں رکھیں۔ آج تھوڑی سی بات ہم غصے کے موضوع پر بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ غصہ بھی بے صبری کی، یعنی اظہار غصہ، یہ بھی بے صبری کی ایک صورت ہے۔ انسان کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے، نفس کو وہ چیز ناپسند ہوتی ہے، اس سے قلب میں ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، اس کا نام غصہ ہوتا ہے۔ تو غصے کا آ جانا تو برا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے اور غیر اختیاری چیز ہے۔ آپ کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے ہیں، بچے شور مچا رہے ہیں، آپ کام کاج سے فارغ ہو کر آئیں، آپ چاہتے ہیں سکون ہے، بچے شور مچا رہے ہیں، ایک دم غصہ آ جاتا ہے۔ بیوی نے غلطی کر دی یا شوہر نے غلطی کر دی، بیوی کو غصہ آیا، ماتحت نے غلطی کر دی، افسر کو غصہ آ جاتا ہے، غصہ ایک دم آ جاتا ہے کسی بھی چیز کو دیکھ کر۔ لیکن اسی لیے شریعت نے غصہ آنا منع نہیں کیا، نہ اس کو برا کہا ہے، اور نہ صرف غصہ آنے کی وجہ سے انسان گناہ گار ہوگا۔ اصل میں اظہار غضب کی وجہ سے گناہ کا پہلو پیدا ہوتا ہے۔ وہ بھی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ غصہ کس وجہ سے آیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر آیا ہے تو پھر تو اظہار غضب محمود ہے، یعنی اس پر ثواب ملے گا اور انسان اجر پائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر گھر والے کوئی گناہ کر رہے ہیں، اس پر غصہ آ گیا، دوست گناہ کر رہا ہے، اس پہ غصہ آیا، بیٹے نے نماز قضا کر دی، اس پہ غصہ آیا، کوئی شخص کسی کو چیٹ کر رہا ہے، بلیک میل کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے کسی کے ساتھ، اس کے گناہ کو دیکھ کر، نافرمانی الہی کو دیکھ کر غصہ آیا، یہ محمود ہوتا ہے۔ اور اس غصے کا اظہار کرنا بھی اچھا ہے، اس طریقے سے کہ اگر آپ ہاتھ کے زور سے اس برائی کو ختم کر سکتے ہیں تو اظہار غضب کرنا واجب ہوتا ہے۔ جیسے اولاد اگر خطا گناہ کر رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو ڈانٹ کر یا تھوڑا بہت سزا دے کر اس گناہ سے باز رکھ سکتا ہوں، تو واجب ہے کہ پھر اظہار غضب کیا جائے۔ اسی طرح بیوی ہے، اگر وہ بے پردگی کرتی ہے یا کوئی خدا نخواستہ گناہ کے کام کرتی ہے تو شوہر پر واجب ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ تھوڑی بہت سختی، یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ جاہلانہ انداز سے اس کو مارنا شروع کریں، گالیاں بکنے، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ حتی الامکان پیار محبت سے سمجھانا چاہیے۔ لیکن اگر پیار محبت کی بات اثر انداز نہیں ہو رہی اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا بہت غصے کا اظہار اسے خوف میں مبتلا کر کے گناہ سے روک دے گا، تو پھر یہاں پہ اظہار غضب لازم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو دیکھ کر وہ گناہ کر رہے ہیں، خطائیں کر رہے ہیں، ان سے ناراضگی کا اظہار کرنا، جیسے دوست ہیں، اہل محلہ ہیں، کوئی شخص آپ کی تعظیم کرتا ہے، مثال کے طور پہ آپ دیندار ہیں، وہ عام سا آدمی ہے، اب وہ خطا کر رہا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ اگر میں تھوڑا سا اظہار غضب کروں گا تو میری ناراضگی سے خوف زدہ ہو کر یا میری ناراضگی سے ڈر کر یا یہ نہیں چاہتا کہ میں اس سے ناراض ہو جاؤں، اس مروت میں یہ اس گناہ سے باز آ جائے گا، تو اظہار غضب لازم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے نفس کی خاطر غصہ کرنا، کسی نے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا، کسی نے آپ کو گالی بک دی، کسی نے مالی نقصان پہنچا دیا، کسی نے آپ کی ویسی تعظیم نہ کی جیسا آپ تعظیم چاہ رہے تھے، اب اس پر غصہ آ گیا۔ بیوی نے چائے میں میٹھا کم ڈال دیا، کھانے میں نمک کم ہے، بوٹیاں صحیح نہیں گلی ہیں، کسی نے شادی کارڈ آپ کو ہاتھ میں لا کر نہیں دیا، کسی کے ہاتھ بھجوا دیا، ان باتوں پر بھی انسان کو غصہ آ جاتا ہے اور یہ نفسانی غصہ کہلاتا ہے۔ تو جہاں پر اللہ کی رضا کی خاطر غصہ آئے وہاں اظہار غضب محمود ہوتا ہے، اور جہاں نفس کی خاطر غصہ آئے وہاں غصہ پینا لازم ہوتا ہے، وہاں صبر کرنا لازم ہے، وہاں اپنے آپ کو اظہار غضب سے روک لینا واجب ہے۔ اب اگر انسان اظہار غضب کرے گا تو وہ چونکہ یہ اکثر اظہار غضب یا تو کسی گناہ پر مشتمل ہوتا ہے کہ آپ ماریں گے، پیٹیں گے، کوئی روحانی تکلیف پہنچائیں گے، مثلا گالی بک دی آپ نے، یا پھر دل آزاری کے مرتکب ہوں گے، کوئی آپ نے سخت جملہ کہہ دیا، طنز کر دیا غصے میں آ کر، تو اس کی وجہ سے ان کا دل ٹوٹے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ نفسانی خواہش کے تابع ہو کر جب انسان غصے کا اظہار کرتا ہے اور پھر وہ کسی نہ کسی گناہ کا سبب بنتا ہے تو پھر انسان گناہ گار بھی ہوگا۔ ہاں، جو محمود غصہ ہے، جو اللہ کی رضا کی خاطر ہے، اگر وہ آپ ظاہر کرتے ہیں، اس میں بلکہ بے صبری جیسے میں نے کہا کہ افضل ہے کہ آپ اس کو ظاہر کریں۔ اس میں اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے آپ نے میرا دل توڑ دیا، آپ نے مجھے گناہ سے روکا، اس میں دل آزاری کا لحاظ نہیں کریں گے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو مطلوب اور محبوب اور فوقیت دیں گے،
اسے محبوب رکھیں گے۔ لیکن نفسانی خواہشات کے اندر یا نفسانی جو غصے ہیں، اس میں اظہار غضب سے اخفائے غضب افضل ہوتا ہے۔ اگر اظہار غضب کیا اور وہ کسی گناہ پر مشتمل ہوا تو گناہ گار ہوں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے آپ اظہار غضب کریں اور گناہ گار نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کسی پہ غصہ ہے، آپ کمرے کے اندر بند ہو گئے، اندر جا کے خوب شور شرابہ کر رہے ہیں، اس تک آواز تک نہیں پہنچ رہی، اب یہ بھی ایک اظہار غضب ہے۔ اظہار غضب آنکھ سے ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے، مار پیٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب آپ اندر کر رہے ہیں تو اس کی تو دل آزاری ہو رہی ہے، نہ اس کو گالی گلوچ دے رہے ہیں، آپ بس اپنے کمرے میں اظہار غضب کر رہے ہیں، تو یہ اظہار غضب گناہ کا سبب نہ ہوا۔ تو اس لیے جو نفسانی خواہشات کے تابع رہ کر غصہ ہوتا ہے وہ ظاہر کرنا ہمیشہ گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت گناہ ہوگا کہ جب کسی گناہ کا سبب بن جائے۔ تو لہٰذا جیسے میں نے عرض کیا، آپ نے کسی کو جسمانی تکلیف پہنچائی، روحانی تکلیف پہنچائی، مار پیٹ دیا، کسی کو نقصان پہنچا دیا، اس میں انسان گناہ گار ہوگا۔ گویا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر غصہ ہے، اس کا ظاہر کرنا محمود ہوتا ہے۔ جو نفس کی خاطر غصہ ہوتا ہے اس پہ صبر و تحمل کرنا واجب ہے، اور اپنے غصے کو پی لینا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جو غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو، اس میں بھی ایک بات یاد رکھیں کہ وہیں پر اظہار غضب محمود ہوگا جب وہ باعث فتنہ نہ ہو اور خود آپ کے لیے کوئی بہت زیادہ نقصان کا باعث نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک لمبا چوڑا آدمی ہے، طاقتور ہے، وہ کوئی خطا کر رہا ہے، اب آپ جا کے گرم ہو گئے اس کے اوپر کہ تم غلط کر رہے ہو، اور یہ وہ اس نے ایک آپ کے مکہ مارا اور دانت توڑ دیے مثال کے طور پر، تو اس طریقے سے اظہار غضب کر کے اپنے آپ کو نقصان پر پیش کرنا، یہ کوئی نہ عقل مندی ہے نہ مطالبہ شرع ہے۔ اس میں تھوڑی سی ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ مثال کے طور پہ کوئی پوشیدہ گناہ کر رہا تھا، آپ کو غصہ آیا اور آپ نے پبلکلی جا کر اس گناہ کو ڈسکس کیا اور اس پہ اظہار غضب کیا، اب لوگ مشتعل ہو گئے، اس کو جا کے مار دیا، پیٹ دیا یا اس کو نقصان پہنچا دیا، تو یہ آپ ایک فتنے کا باعث بن گئے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی تنہائی میں گناہ کرے، اسے تنہائی میں نصیحت کریں۔ کوئی اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اس کو اعلانیہ نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ اس کو اس اسٹیج پر نہ لے آئیں کہ جہاں پر وہ خطا کرنے کے بعد آپ کے رویے کی وجہ سے ضد میں آ کے مزید گناہ کرنے لگ جائے۔ اس پہ ذرا توجہ کرنی ہوگی۔ تو ابھی یاد رکھیں کہ غصہ پینا یہ بھی ایک صبر کی ہی ایک سمجھ لیں صورت ہے کہ جب انسان کوئی ناگوار چیز دیکھتا ہے تو نفس کہتا ہے کہ اظہار غضب کرو، اور آپ اپنے نفس کو روک لیتے ہیں، اور اسی روکنے کا نام ہی تو صبر ہے۔ تو لہٰذا صبر و تحمل جس شخص میں نہیں ہوتا وہ اظہار غضب سے رک بھی نہیں پاتا، اور جو اظہار غضب سے نہیں رک پاتا وہ بہت زیادہ خطائیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ماں باپ سے بدتمیزیاں ہو جاتی ہیں اسی اظہار غضب کی وجہ سے، اور آدمی دل آزاری کا مرتکب ہو کے بعد وقت اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ اسی اظہار غضب کی وجہ سے اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے بعض اوقات اللہ کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی مسلسل بیماری میں مبتلا ہے، یا کوئی اس کا چوری ہو گئی، پیسہ لٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ پہ غصہ اتارنا شروع کر دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، دینداروں کو یا دین کو برا کہتے ہیں۔ یہ اظہار غضب بے صبری کی وجہ سے ہی تو ہے۔ اسی طریقے سے گالی گلوچ دینا اور طنز کرنا، لوگوں کو برا بھلا کہہ کر دل آزاری کا مرتکب ہونا، یوں ہی مار پیٹ کے معاملات، بیوی کو مار دیا، بچوں کو مار دیا، شاگردوں کو مار دیا غصے میں آ کر، تو اس طرح جو انسان صبر نہیں کر پاتا، اظہار غضب میں آزاد ہوتا ہے، وہ بے شمار گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت نے خاص طور پہ صبر کے ساتھ ساتھ غصے کے بارے میں بھی خصوصی طور پہ تلقینات ارشاد فرمائی ہیں۔ لہٰذا ایک روایت دیکھیں کہ ایک شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم غصے میں نہ آیا کرو۔ اس نے کئی بار سوال کیا، آپ نے ہر بار یہی فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک طبیب اعظم تھے اور طبیب اعظم ہیں، تو ہمارے سرکار ہر شخص کو جانتے تھے کس میں کیا عادات ہیں، کیا اس میں اچھے اوصاف ہیں،
کیا اس کے کچھ ویک پوائنٹس ہیں. جب کوئی نصیحت طلب کرتا تھا تو بعض اوقات جس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی تھی سرکار اس کی تلقین فرما دیا کرتے تھے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ یہ اظہار غضب زیادہ کرتا ہے اور غصے میں زیادہ رہتا ہے، تو آپ نے پھر خاص طور پہ تلقین کی غصہ نہ کیا کرو. اس نے پھر کہا کہ اچھا کوئی اور نصیحت کرے، فرمایا غصہ نہ کیا کرو. پھر وہ کئی بار پوچھتا رہا اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے رہے. اب یہ تو اس شخص کے اندر ایک چیز تھی، سرکار نے خاص طور پہ ذکر فرما دی، لیکن یہ حدیثیں تو قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے ہیں. تو گویا کہ ہم سے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ غصے میں نہ آیا کرو، اپنے غصے کو پی جایا کرو. لیکن یہ وہیں پر حکم ہوگا، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جہاں پر اظہار غضب مطلوب شرع نہ ہو، ورنہ جہاں شریعت چاہتی ہے کہ غصہ ہو اور وہاں آپ غصہ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. اور اس کو بعض اوقات بہت ہی برا سمجھا گیا ہے. مثال کے طور پہ کسی کی زوجہ بے پردہ ہے، غیر مردوں سے باتیں کرتی ہے اور انسان کو پھر بھی غصہ نہ آئے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غیرت کے نام پہ آپ قتل کرنا شروع کر دیں یا اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں. پیار محبت سے سمجھائیں، اچھے انداز سے سمجھائیں، لیکن ایسے موقع پہ غصہ آنا چاہیے. نہیں آئے گا تو انسان گناہ گار ہوگا. اسی طرح اولاد جوان ہے، نماز قضا کر رہی ہے، تو پھر اولاد کو غصہ آنا چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا. اب اگر غصہ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں وصف ایمان کمزور ہو چکا ہے. اسی طرح کوئی دوست ہے، دوستی کے نام پہ ہم بعض اوقات نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، یار چھوڑو دوست ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑے بہت گناہ کر رہا ہے، نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ غلط چیز ہوتی ہے. اگر دوست خطا کر رہا ہے اس پر بھی ہمیں غصہ آنا چاہیے. تو یوں اگر جہاں غصہ شریعت چاہتی ہے کہ ہو اور ہم نہیں کریں گے گناہ گار ہوں گے. ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بڑی پیاری بات بیان فرماتی ہیں. وقت کی قلت کی بنا پر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں حدیث عرض کروں گا، ضرور سماعت فرمائیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.